اسپیس ایکس اپنی 5ویں اسٹارشپ ٹیسٹ فلائٹ ٹیکساس سے لانچ کر لی ہے۔ اس میں پہلی بار راکٹ کے پہلے یعنی فرسٹ سٹیج بوسٹر کو زمین پر واپس لایا گیا ہے۔ یہ ایک بالکل نیا ریکوری میتھڈ ہے جس میں بڑے میکینیکل آرمز استعمال کیے گئے ہیں۔ راکٹ کا سپر ہیوی فرسٹ سٹیج بوسٹر صبح 7:25 پر اٹھا اور دوسرے سٹیج اسٹارشپ راکٹ کو خلا میں بھیجا گیا۔ اس کی منزل آسٹریلیا کے مغرب میں انڈین اوشن تھی، جہاں سے ایٹماسفیئر میں دوبارہ داخل ہونے اور پانی میں لینڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ فنومینا ہے۔ جو یہ اسٹار شپ ہے اس کی کل لمبائی 121 میٹر ہے اور یہ راکٹ جو ابھی خالی ہے وہ میکسیکن سی کے اوپر سے گزرا جیسے پچھلے سال اسٹار شپ بھی گزرے تھے، لیکن وہ سب یا تو لانچ کے فوراً بعد یا سمندر میں گرنے کے دوران تباہ ہو گئے تھے۔ جون میں آخری فلائٹ سب سے زیادہ کامیاب رہی تھی جو بغیر کسی دھماکے کے مکمل ہوئی تھی، اور اس بار ایلون مسک نے چیلنج اور خطرے کو بڑھا دیا ہے جب ان کی کمپنی نے پہلے سٹیج بوسٹر کو واپس اسی پیڈ پر لینڈ کرایا جہاں سے وہ 7 منٹ پہلے اڑا تھا۔ اسپیس ایکس کے ڈین ہیوٹ نے لانچ سائٹ کے قریب جوش میں کہا کہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں، میں ابھی کانپ رہا ہوں۔ اسپیس ایکس کے ہیڈ کوارٹر میں کیٹ ٹائس نے کہا یہ انجینئرنگ کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن ہے۔ فلائٹ ڈائریکٹر کو ریئل ٹائم میں مینول کنٹرول کے ساتھ فیصلہ کرنا تھا کہ لینڈنگ کی کوشش کی جائے یا نہیں۔ اسپیس ایکس نے کہا کہ بوسٹر اور لانچ ٹاور دونوں کی حالت اچھی اور مستحکم ہونی چاہیے۔ ناظرین، اسپیس ایکس نے یہ بھی کہا کہ ان کے انجینئرز نے سالوں تک تیاری کی اور مہینوں تک بوسٹر کیچ کی کوشش کے لیے ٹیسٹنگ کی، اور ٹیکنیشینز نے کامیابی کے امکانات کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے ہزاروں گھنٹے انفراسٹرکچر بنانے میں لگائے۔ ٹیمز مانیٹر کر رہی تھیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ گاڑی اور ٹاور دونوں پر ہزاروں معیار پورے ہو رہے ہیں۔ اگر حالات مناسب نہ ہوتے تو بوسٹر کو خلیج میکسیکو میں لینڈ کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا جیسے کہ پچھلے ٹیسٹ میں ہوا تھا۔ اسپیس ایکس نے اپنے چھوٹے فالکن 9 راکٹوں کے پہلے سٹیج بوسٹرز کو 9 سال سے ریکور کر رہا ہے، جب وہ فلوریڈا یا کیلیفورنیا سے سیٹلائٹس اور عملے کو مدار میں پہنچاتے ہیں، لیکن وہ سمندر میں تیرتے پلیٹ فارمز پر یا اپنے لانچ پیڈ سے کئی میل دور کنکریٹ کی سلیبز پر لینڈ کرتے ہیں، نہ کہ ان کے بیچ میں۔ فالکن بوسٹر کو دوبارہ استعمال کرنے سے لانچ کی رفتار بڑھ گئی ہے اور اسپیس ایکس کو لاکھوں ڈالر بچانے کا موقع ملا ہے۔ ناظرین، اب یہاں اس پوائنٹ پر ایلون مسک کا ارادہ اسٹار شپ کے ساتھ بھی یہی کرنے کا ہے، جو اب تک کا سب سے بڑا اور طاقتور راکٹ ہے جس میں صرف بوسٹر پر 33 میتھین فیول انجن ہے۔ ناسا نے اس دہائی کے آخر میں خلابازوں کو چاند پر اتارنے کے لیے 2 اسٹار شپس کا آرڈر دیا ہے۔ اسپیس ایکس کا ارادہ اسٹار شپ کو لوگوں اور سامان کو چاند پر بھیجنے اور آخرکار مریخ پر بھیجنے کے لیے استعمال کرنے کا بھی ہے۔ اسپیس ایکس کی کامیابیوں کے باوجود اس کا بنیادی ویژن انسانیت کو ایک ملٹی پلانیٹری اسپیشیز بنانے کا تھا، لیکن اب یہ خطرے میں ہے۔ اس کی وجہ مسک کا ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کرنا اور دائیں بازو کی سیاست سے قربت ہے۔ حال ہی کے کچھ ہفتوں میں کمپنی نے فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ لانچ لائسنسنگ اور مبینہ خلاف ورزیوں پر کھلے عام تنازع کیا تھا، اور مسک نے ایجنسی پر زیادتی کا الزام بھی لگایا تھا اور اس نے ایجنسی کے سربراہ کا استعفیٰ بھی مانگا تھا۔ ناظرین، اسپیس ایکس کی کامیابیوں نے اسے دنیا کی سب سے بڑی انٹرنیٹ سیٹلائٹ کانسٹلیشن بنانے کا موقع دیا ہے جو آفات اور جنگی علاقوں میں بے حد قیمتی ہے، لیکن اس کے باوجود کمپنی کے مستقبل کے بارے میں کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہاں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے وقت میں اسپیس ایکس کس طرح اپنی ٹیکنیکل جو ان کے سکسیسز ہیں اور جو پولیٹیکل چیلنجز ہیں اس کے درمیان توازن برقرار رکھتی ہے۔ اسپیس ٹریول کا کچھ کانٹیکسٹ ہے۔ اسپیس ٹریول کی سب سے زیادہ جب اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ تب تھی جب رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ دونوں کوشش کرتے کہ چاند پہ کون پہلے جائے گا، لیکن ونس امریکہ لینڈڈ آن دا مون اینڈ دین رشیا ایونچولی آلسو ڈیڈ، تو یہ اسپیس ریس وہیں ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اسپیس میں کوئی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو نہیں سکی، اور زیادہ تر سائنسدانوں کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے ایک کمرشل افورڈیبل طریقہ نکالنا جو اسپیس میں جایا جا سکے، جس سے ایکسپلوریشن بھی بڑھے گی، سائنٹسٹ کو بھی لے کر جایا جائے گا، ایسٹروناٹس کا بھی آنا جانا آسان ہو جائے گا، اور اس میں سب سے زیادہ ضروری تھا کہ
ایک ریکوریبل راکٹ بنانا, کیونکہ اسپیس ٹریول میں جو میجورٹی ایکسپینس ہے وہ یہ ہے کہ راکٹ ایک دفعہ دنیا سے جب اڑ جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا. اب پہلی دفعہ مجھے آپ کو سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے اس کا پورا ایک منظر بتایا, ایک پس منظر ایک بہت انٹرسٹنگ ہے پوری اسپیس کی. اس کا آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ اتنی ایک ریولوشنری ڈیولپمنٹ ہے, اس کی آگے کے لیے کیا سگنیفیکنس ہے؟ فیکٹ 1990 سے 1980 سے جب آپ سائنس فکشن کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جیسے اسپیس ایلیویٹر کا کانسیپٹ اس طرح کا تھا کہ کوئی اتنی بڑی عمارت بنائی جائے کہ جس کے ٹاپ فلور سے راکٹس لانچ کرنا اور آسان ہو جائے, اور شاید اس سے اسپیس ٹریول کی افورڈیبلٹی میں بھی افیکٹ ہو اور زیادہ کم پرائس پہ ہم اسپیس پہ لوگوں کو اور لوڈس کو بھیج سکیں. اصل میں ناظرین اسپیس میں جانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ٹریول جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے, اور اگر آپ ایک دو بندوں کو لے بھی جائیں تو اگر آپ ان کے ساتھ ان کا سارا سامان بھی لے کر جا رہے ہوں تو ڈفرینٹ لوڈس کی وجہ سے بہت زیادہ پرائس اچانک سے بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح کے کانسیپٹس ویسے تو سائنس فکشن میں اور سائنٹسٹ کی ڈبیٹس میں ڈسکس ہوتے رہے ہیں, لیکن پہلی دفعہ آج دنیا میں ایک ریکوریبل راکٹ موجود ہے کہ جو اسپیس میں جانے کے بعد واپس بھی آ سکتا ہے. یہ ایکچولی اسپیس ٹریول کے لیے ایک بہت بہت بڑی نیوز ہے, اسپیشلی کیونکہ پرائیویٹ اسپیس ٹریول شروع ہو چکا ہے اور اس کو کمرشلی افورڈیبل بنانے سے یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن سکتی ہے. اچھا, مجھے آپ سے یہاں ایک اور سوال پوچھنا ہے کہ ابھی کچھ ماہ پہلے آپ کو یاد ہوگا اسٹار لنک 2 ایسٹروناٹس کو لے کے گیا تھا اور وہاں پہ پھنس چکے ہیں. ڈو یو تھنک دیٹ ریکوریبل راکٹس کین ہیلپ اس ٹو اوائڈ دیٹ کائنڈ آف اے سچویشن؟ بالکل موئز, آئی تھنک یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس وقت جو راکٹس بنتے ہیں وہ اس پرسپیکٹیو سے بنتے ہیں کہ یہ جائیں گے تو یہ سیم راکٹ واپس نہیں آئے گا, اینڈ وچ از وائی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسٹار لنک میں بھی کافی مسائل تھے, اور اکثر جو اسپیس ٹریول ہوتی ہے وہ انتہائی انسیف ہو جاتی ہے اس وجہ سے, کیونکہ راکٹس کو اس نظریے سے نہیں بنایا جاتا کہ یہ پرولونگڈ طور پہ یوز کیا جا سکے یا یہ بہت زیادہ مستحکم ہوں واپس آ سکیں. لیکن اب کنسیڈرنگ کہ آل دیز تھنگز آر گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دا راکٹ میکنگ پروسیس, تو آئی تھنک کافی زیادہ حد تک یہ مسئلہ بھی سالو ہوگا. آئی تھنک دس از این ایکسلنٹ ڈیولپمنٹ, اور اس سے جو ہے ٹیکنالوجی کو افورڈیبل ایز ویل ایز ہیومن فرینڈلی بنانے میں بھی کافی مدد ملے گی, اینڈ آئی گیس دیٹ دس از اے ویری ریولوشنری اسٹیپ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.